کس نے کیا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے خیال آیا بھی پیسہ تو ہے نہیں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کروں، تو چلو اپنی عزت کا صدقہ کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری اس جذبے کو قبول صدقے میں لکھ دیا، قبول صدقے۔ تو جذبہ ایک عمل ہوتا ہے۔ حج میں ایک تو ارکان ہیں جو پورے ہو چکے ہیں، مدینہ کی جو حاضری ہے یہ اضافی ہے، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روح بھرنا چاہتے ہیں نا، کپڑے اتروا کے، کفن پہنا کے، بیویوں سے، بیویوں کو خامدوں سے، خوشبو سے، ہر قسم کی زیب و زینت سے، کہ ترجیحات میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے، کہ ساری زندگی میں چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول غالب، ان کی محبت، ان کا تعلق غالب۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی خاص چیز تیار نہیں کی، غیر انی احب اللہ ورسولہ، بس اتنی بات ہے کہ اللہ اس کا رسول سے مجھے عشق ہے اور میرے پر۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ ساتوں زمین آسمان کے ملنے سے ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس سے، کیونکہ ہم سب کو اللہ رسول کے سوا کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ تو حج میں یہ روح پیدا کرنے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر عورت، ہر مرد اپنے کاروبار زندگی میں اللہ اس کے رسول کو آگے رکھ دے۔ اسی کے لیے چھری پھروائی، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اسماعیل کے بال پکڑے تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے، ایک جب اللہ کے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، اور ایک جب ابراہیم یہ کچھ کر رہے تھے جو میں بتانے جا رہا ہوں، کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو الٹا لٹا کر ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا اوپر اٹھایا تھا کہ نیچے سے چھری گھمائیں۔ تو اس وقت ان کی 92 ایئر عمر تھی، 92 سال ان کی عمر تھی اس وقت۔ تو انہوں نے سے بال پکڑے، چھری ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں بچے کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل آ گیا ہے؟ نہیں یا اللہ، میرے دل میں تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ دیکھ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرے نام پہ اس کو قربان کروں، اور چھری چلا دی۔ آگے اللہ کا امر تھا، چھری نے نہیں چلنا تھا، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اولاد ذبح نہیں کروا رہا، بکروں کا ذبح ہونا ایک علامتی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات تبدیل کر رہا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی چند نشانیاں جو خود میرے نبی نے بتا دی۔ ہمارے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی پینے لگا، کوئی منہ پہ ملنے لگا، کوئی سینے پہ ملنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہے، اللہ اس کے رسول سے کون پیار کرتا ہے، میں اس کی نشانی بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اب اللہ کا نبی اپنے پیار کی نشانی بتا رہا کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کی کیا نشانی، یہ نہیں کہ وہ غاروں میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے اور مصلے سے اٹھتا نہیں ہے، وہ کاروبار زندگی میں کیسے چلتا ہے یہ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ امانت داری سے کام کرتا ہے۔
فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جہاں رہتا ہے وہاں اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک رکھتا ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے پیار کی نشانیاں ہیں۔ ہماری زندگی میں سچ آ جائے تو ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں دیانتداری آ جائے تو ہم اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں لوگوں سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے۔ امام ابو حنیفہ کا کہ پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، شراب پیتا تھا اور پھر شور مچاتا تھا، اور یہ شعر پڑھتا تھا: اذاعونی و ای فتن اذاعوا لیوم کریہۃ و سداد فقر، کہ میں بہت بڑا آدمی تھا، لوگوں نے میری قدر نہ کی۔ یہ اس کا مفہوم بند تھا۔ ایک دن رات کو پولیس افسر گزر رہا تھا، اس نے شور سنا تو اس کو خیال ہے اتنے بڑے امام کے پڑوس میں یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ 3-4 دن امام صاحب کو شور نہیں سنائی دیا، تو وہ پوچھنے لگے بھائی وہ ہمارا پڑوسی کہیں چلا گیا؟ تو لوگوں نے بتایا جی وہ گیا نہیں، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، شراب پی کے شور مچا رہا تھا۔ امام صاحب اسی وقت اٹھے اور پولیس کے پاس پہنچ گئے، بھائی میرا پڑوسی چھوڑ دو، بھائی ہم نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، کہ پھر میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں اس کو چھڑا کے لائے اور فرمانے لگے تو کہا کرتا تھا نا اذاعونی و ای فتن اذاع، لوگوں نے میری قدر نہ کی، میں آدمی بہت بڑا تھا، تو دیکھو میں نے تو تیری قدر کی ہے نا، میں تمہیں چھڑا کے لایا ہوں۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ جو میں کبھی شراب پی جائے۔ تو 3 نشانیاں بتائیں اللہ رسول نے اپنے محبت کی۔ کیا نشانی؟ کہ وہ عورت مصلے سے اٹھتی نہیں ہے، اتنی لمبی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، یا وہ بزرگ سارا سال روزے رکھتے ہیں اور کبھی وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، یہ نہیں 3 باتیں۔ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہمیشہ امانت سے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ حسن سلوک رکھتے ہیں، اپنے سب کے ساتھ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس دروازے، اسی مدینے کی مسجد، یہ جو آپ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجد کی، اس کے اندر مدینہ تھا، مدینے کی بستی بس اتنی تھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ 84 میں پہلی دفعہ آیا تھا تو مدینے کی پرانی بستی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ مسجد نظر ہی نہیں آتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی، اور وہ کنواں جس کا پانی آپ کو بہت پسند تھا، وہ کنواں بھی میں نے دیکھا یہاں، اور وہ پرانی حضرت عثمان نے خریدا تھا کنواں اور وقف کیا، وہ بھی۔ اب وہ پرانا مدینہ سارا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کی مسجد بنا دیا ہے تاکہ یہاں کوئی گناہ ہو ہی نہیں، پاک ہی پاک ہے، سجدے ہی ہوں اور کچھ کیسے حفاظت کی اللہ نے۔ اس باؤنڈری کے اندر مدینہ تھا جو پرانا تھا، باقی بات چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، لیکن مدینہ میری آنکھوں سے 84 میں نے دیکھا، بس اتنا ہی تھا اس 4 دیواری کے اندر۔ جنت البقیع اور مدینے کے درمیان ایک سڑک تھی، اس سڑک سے آگے اندر آتے تو اتنی گلیاں جتنا یہ ہے بس، اور ایسے زگ زیگ، اور اس میں سے بھی وہ گلیاں اور نالیاں گندگی سے بھری ہوئی، پانی بہ رہا ہے، کالے پتھر کے چھوٹے چھوٹے مکان، پرانے مدینے کا نقشہ اللہ نے مجھے دکھایا ہوا ہے۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے ایک دروازے سے جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور پانی وضو کا داڑھی سے گر رہا۔ اگلے دن گزرا، آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، سیم وہی آدمی اسی انداز میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ تیسرا دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی 3 دن ایک ہی آدمی جنت کی بشارت لیتا ہوا انٹر ہوتا ہے، اور جوتا ہاتھ میں ہے، داڑھی میں پانی ہے۔ تو اس محفل میں ایک نوجوان صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے شخص ہیں، ساری رات نفل پڑھتے تھے،
سارا سال روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتے تھے. یہ ان کا سکیل تھا. جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا 14 صدی میں کہ ساری رات بندگی، سارا دن روزہ اور ایک ختم قرآن 24 گھنٹے. پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے تھے اور کیا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھری تھی کہ کوئی نہیں ایسا کر سکا. ان کو خیال آیا مجھے کیوں نہیں جنت کی بشارت ملی، میں تو اتنا کچھ کرتا ہوں، ان کو کیسے مل گئی؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے؟ اس کے 25 گھنٹے ہیں جو مجھ سے یہ زیادہ عبادت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے چچا ابا ناراض ہو گئے ہیں، کچھ دن آپ کے پاس گزاروں؟ کہاں بیٹا گزار. ایجڈ تھے ذرا وہ. تو عشاء کی نماز کے بعد جب دونوں کمرے میں لیٹے تو جلدی سے چادر اوپر لے کر اور ایسے سوراخ بنا کے نا اور یوں کر کے ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ بابا جی کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا پڑھی اور وہ گئے. وہ ان کو دیکھتے جا رہے کب اٹھیں گے، کیا کریں گے، لمبا رکوع کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے. فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ تو حیران ہو گئے یہ کیوں؟ ساری رات سوتے سوتے جنت کیسے لب گئی؟ سوندے جنت لب گئی. کل دیکھوں گا، کل کوئی کرشمہ دکھائے. اگلے دن پھر انہوں نے وہی کام کیا، اللہم بسمک اموت واحیا، اور یہ ساری رات دیکھتے رہے کہ ابھی کچھ کریں گے، ابھی کچھ کریں گے. وہ ساری رات پھر ویسے ہی گزر گئی. تو اور زیادہ پریشان. ان دنوں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر سے. تیسری رات پھر وہی تماشا ہو، اللہم بسمک اموت واحیا، وہ ساری رات ایسے دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر نہ وہ پھٹ پڑے، برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے چاچا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا باپ سے، 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنتا رہا اور میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے. تو ساری رات سوتا رہتا ہے. اب اللہ کا نبی غلط تو کہہ نہیں سکتا، پر میری سمجھ میں نہیں آیا تجھے جنت مل کیسے گئی. تو انہوں نے کہا بھتیجے جو دیکھا ہے نا بس یہی کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. اب وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نا چلے باہر. بات حق سنی ہے، عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو ایک کشمکش کی کیفیت ہے. جب دروازے تک پہنچے ان کا بھتیجے ادھر آؤ، کہ اب تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں. اور ایسے دل پہ ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی. تب ان کا ریاکشن کیا تھا کہ ہاں 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 یہی ہوا. ایسا نہیں، ان کا ہاذا ہوا، ایسے انہوں نے اچھل کے کہا ہاذا ہوا، یہی ہے. پر آگے بتا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. جو آدمی ساری رات جاگے اور سارا دن روزہ رکھے اور ایک ختم قرآن کرے، وہ کہہ رہا کہ ہمارے بس کا نہیں. اللہ